السلام علیکم۔ آج کا ہمارا موضوع دو حدیث مبارکہ پا رہے ہیں۔ نمبر 1، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے تھے تو اتنے میں اللہ کے دو فرشتے آئے، جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام۔ جب انہوں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے ہیں تو دوسرے نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو آنکھیں تو سو رہی ہیں مگر دل بیدار ہے۔ دوسری حدیث مبارکہ، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے تو اس کے بعد ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا گیا تو عرب کے لوگوں میں افراتفری پھیل گئی اور پھیر گیا زبان سے۔ السلام علیکم۔ آج کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فرشتے آئے، جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام، اور آپ سوئے ہوئے تھے۔ ایک نے کہا یہ سوئے ہوئے ہیں، دوسرے نے کہا کہ ان کی آنکھیں سو رہی ہیں لیکن ان کا دل بیدار ہے۔ انہوں نے کہا کہ تمہارے ان صحاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مثال ہے، بس ان کی مثال بیان کرو۔ تو ان میں سے ایک نے کہا کہ یہ سو رہے ہیں، دوسرے نے کہا کہ ان کی آنکھ تو سو رہی ہے اور دل بیدار ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان کی مثال اس شخص جیسی ہے جس نے ایک گھر بنایا اور وہاں کھانے کی دعوت کی اور بلانے والے کو بھیجا، بس جس نے پلانے والے کی دعوت قبول کر لی وہ گھر میں داخل ہو گیا اور دسترخوان سے کھایا، اور جس نے پلانے والے کی دعوت قبول نہیں کی وہ گھر میں داخل نہیں ہوا اور دسترخوان سے کھانا نہیں کھایا۔ پھر انہوں نے کہا کہ اس کی ان کے لیے تفسیر کرو دو تاکہ یہ سمجھ جائیں۔ بعد نے کہا کہ یہ تو سوئے ہوئے ہیں، لیکن بعد نے کہا کہ ان کی آنکھیں تو سو رہی ہیں لیکن دل بیدار ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ گھر تو جنت ہے اور بلانے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، بس جو ان کی اطاعت کرے گا وہ اللہ کی اطاعت کرے گا اور جو ان کی نافرمانی کرے گا وہ اللہ کی نافرمانی کرے گا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اچھے اور برے لوگوں کے درمیان فرق کرنے والے ہیں۔ محمد بن عبیدہ کے ساتھ اس حدیث کو کتبہ میں سید نے بھی اشارت لازمی۔ آگے کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اور آپ کے بعد ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا گیا اور عرب کے کئی قبائل پھیر گئے۔ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے لڑنا چاہا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ لوگوں سے کس بنیاد پر جنگ کریں گے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ لوگوں سے اس وقت تک جنگ کرو جب تک وہ کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار نہیں کر لے، بس جو شخص اقرار کر لے گا لا الہ الا اللہ تو میری طرف سے اس کا مال اور اس کی جان محفوظ ہے، البتہ کسی حق کے بادل ہو تو وہ اور بات ہے، مثال کسی کے مال مار لینے یا کسی کا خون کرے، اب اس کے باقی اعمال کا حساب اللہ کے حوالے ہے۔ لیکن ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ واللہ میں تو اس شخص سے جنگ کروں گا جس نے نماز اور زکوٰۃ میں فرق کیا، کیونکہ زکوٰۃ مال کا حق ہے، واللہ اگر وہ مجھے ایک رسی بھی دینے سے روکیں گے جو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتے تھے تو میں ان کے انکار پر بھی جنگ کروں گا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا پھر جو میں نے غور کیا تھا مجھے یقین ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں لڑائی کی تجویز ڈالی ہے۔ یہ تھی حدیث جو کہ زکوٰۃ اور نماز کے بارے میں، جو لوگ عملدار ہیں زکوٰۃ نہیں دیتے ان کے بارے میں ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنگ کرنا، جو نماز نہیں پڑھتے تھے ان کے ساتھ بھی جنگ کرنا۔ یہ تھی جو حدیث مبارکہ۔